السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان نور نبی خان حاضر خدمت۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ بلوچستان کی تاریخ انتہائی قدیم اور متنوع ہے، جس میں مختلف تہذیبوں اور قوموں کا اثر رہا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم مقام پر واقع ہے، جو کہ قدیم تجارتی راستوں، تہذیبی تبادلوں اور جنگوں کا مرکز رہا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کو تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قدیم دور، اسلامی دور اور جدید دور۔ قدیم دور: بلوچستان کا علاقہ قدیم دور میں مختلف تہذیبوں کا مسکن رہا ہے۔ مہر گڑھ، جو کہ بلوچستان کے ضلع کچی میں واقع ہے، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 7000 قبل مسیح میں قائم ہوئی اور زرعی ترقی کے لیے مشہور تھی۔ مہر گڑھ کے آثار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ زراعت، مویشی پالن اور دستکاری کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں بلوچستان ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا سے تجارتی اور تہذیبی رابطے رکھتا تھا۔ اسلامی دور: 7ویں صدی میں اسلام کی آمد نے بلوچستان کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس علاقے میں اسلامی افواج نے قدم رکھا اور بہت سے مقامی قبائل نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں اموی اور عباسی خلافت کے دور میں یہ علاقہ اسلامی تہذیب کا حصہ بن گیا۔ 11ویں صدی میں غزنوی اور بعد ازاں غوری سلطنتوں نے بلوچستان پر قبضہ کیا، جس کے بعد اس علاقے میں اسلامی اثرات مزید مضبوط ہوئے۔ اس دور میں بلوچ قبائل کا بھی عروج ہوا اور انہوں نے اپنی شناخت بنانے کی کوشش کی۔ بلوچستان قبائل اور سلطنتیں: بلوچستان کا نام بلوچ قوم سے منسوب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں مغربی ایران اور جنوبی ترکمانستان سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے۔ بلوچ قبائل نے مقامی سطح پر اپنی طاقت مضبوط کی اور مختلف وقتوں میں مقامی حکمرانوں اور بیرونی طاقتوں سے نبرد آزما رہے۔ 16ویں صدی میں میر چاکر خان رند نے بلوچ قبائل کو ایک متحد قوت بنا کر بلوچستان میں ایک مضبوط حکومتی ڈھانچہ قائم کیا۔ برطانوی دور: 21ویں صدی میں برطانوی سامراج نے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنا شروع کیا اور 1839 میں کوئٹہ پر قبضہ کر کے بلوچستان کو اپنے زیر تسلط لے لیا۔ برطانوی حکمرانوں نے بلوچستان میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے مختلف بلوچ سرداروں سے معاہدے کیے اور اس کے ذریعے حکومت چلائی۔ 1876 میں بلوچستان کو ایک الگ ریاست کا درجہ دیا گیا اور اسے برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ برطانوی دور میں بلوچستان میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر ہوئی، جیسے کہ ریلوے اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ پاکستان کا قیام اور جدید دور: 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد بلوچستان کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد بلوچ قوم پرستوں اور حکومت کے درمیان مختلف اوقات میں کشیدگی رہی۔ بلوچ عوام اپنے حقوق اور وسائل کے حوالے سے مختلف تحریکوں کا حصہ بنے، جن میں خود مختاری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے مطالبات شامل تھے۔ بلوچستان میں قدرتی وسائل جیسے کہ گیس، تیل اور معدنیات کی موجودگی نے اس کی اقتصادی اہمیت کو بڑھا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی ترقی اور محرومی کے مسائل بھی ہمیشہ زیر بحث رہے ہیں۔ حالیہ دور: بلوچستان آج بھی پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے، جہاں پر ترقیاتی منصوبے اور وسائل کی تقسیم پر مختلف نوعیت کی بحث جاری ہے۔ یہاں پر گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC جیسے بڑے منصوبے بلوچستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نتیجہ: بلوچستان کی تاریخ نہایت قدیم اور متنوع ہے، جس میں مختلف تہذیبوں اور قوموں کا اثر رہا ہے۔ بلوچ عوام کی مزاحمت اور آزادی کی جدوجہد، اسلام کی آمد اور برطانوی سامراج کی حکمرانی جیسے عوامل نے بلوچستان کو ایک منفرد تاریخی اور ثقافتی حیثیت دی ہے۔ آج بھی بلوچستان کی تاریخ اور ثقافت پاکستان کے قومی تناظر میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔